میرے اللہ پاک، تیری ادائے کن بڑی بے مثال ہے، تیری صدائے فیکون بھی بڑی لاجواب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اندھیرے ہمارے راستے میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ پاک کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمارے حالات نہیں بدلتا کیونکہ وہ ہمارے دل بدلنا چاہتا ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے اس رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جھک جانا ہی محبت ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشنی آپ کے اندر ہے، اور اپنے اندر اتنی روشنی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں اس وقت تک رب سے جڑتا نہیں۔ کیسی عجیب دنیا ہے، لوگوں کے عجیب و غریب سوال و جواب دینے سے کتنا پریشان ہیں۔ ایک دن جب اللہ پاک سوال جواب کرے گا اس کی کوئی فکر نہیں۔ اچھے لوگوں کا امتحان بہت لیتا ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو سب کچھ دیتا ہے لیکن ساتھ نہیں دیتا۔ یقین والوں کو وہ محروم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ پاک تو رہتا ہے آنکھ میں ٹھہری ہوئی نمی کے کناروں میں۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ بے شک میرا رب رنگ و نسل نہیں بلکہ ایمان و تقوی دیکھتا ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، نہ اکیلے رہنے سے نہ اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے، ٹوٹ جانے سے کبھی گھبرانا نہیں، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب ملتا ہے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی مانند ہے، اور اللہ پاک کی تم سے محبت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں جبکہ اللہ پاک کا جلال اور عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ لوگوں کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا، کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبانیں کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ عزت تو صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ تمہارا ایک ہی رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، پھر بھی غمزدہ اور ہمدردی طلب کرتا ہوا نظر آئے تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں خوشی اور غم دریا کے 2 کناروں کی طرح متواتی رہتے ہیں۔ اگر آپ بہترین سے نوازے جائیں گے تو بدترین سے آزمائے بھی جائیں گے۔ کچھ ٹھوکریں اس لیے اہم ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم سب کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ پاک کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ پاک وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں،
اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے رب کی سب سے خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک تک پہنچنے کا راستہ ہے نا، بہت طویل ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، ضروری تو یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پر چل رہے ہوں، اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اللہ پاک نے ہم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ معافی مانگنا اور معاف کر دینا انسانیت کی ایک خاص معراج ہے۔ معاف کر دیا کریں جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ جب کوئی معافی مانگتا ہے تو یہ بات اس کے دل میں اللہ پاک ہی ڈالتا ہے، ورنہ خود سے تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ کوشش کریں جس چیز کے لیے خود ترس رہے ہوں کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں یا سکون یا ادھورے خواب۔ جب بھی انسان موسیٰ بنتا ہے اللہ پاک اس کے لیے خضر بھیج دیتا ہے۔